اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کے پاس جاتے ہیں اور انسان ہمیں توڑ دیتے ہیں، ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس محدود اختیار اور وسائل ہیں، وہ ہماری ہر امید پر پورا نہیں اتر سکتے اور پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں مایوسی سے نکال کر امید سے نوازتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے در سے جڑنے کے بعد ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جہاں لگے صبر کرنا مشکل ہے، وہیں پر اور زیادہ صبر کریں۔ صبر کے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جہاں برداشت ختم ہو جائے وہاں صبر کریں، یہی صبر کے موقع ہوتے ہیں۔ کسی نے تلخ بات کر دی، وہاں جواب دینے سے بہتر صبر کر جائیں۔ نیز جہاں آپ کو لگے یہاں صبر کرنا ہے مگر میں نہیں کر پاؤں گی، وہاں بھی صبر کرنا سیکھیں۔ یہ سوچ کر صبر کریں وہاں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ بھی صبر والے، یہ سوچ کر صبر کر لیں۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے کہتی ہوں صبر کے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، یہی موقع اللہ سے جڑنے کے ہوتے ہیں۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ دل کے گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو؟ کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل
تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اللہ کا پیارا نہیں ہوتا نا۔ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ اللہ تمہارا منتصر ہے۔ ہمیں زندگی بھی اللہ کی مرضی سے ملی ہے، اور جب زندگی کے سفر کا اختتام ہونا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس سے ہی مدد مانگیں، اپنی تکلیف اللہ سے بیان کریں، اس سے ہی شفا مانگیں، کیونکہ وہی الشافی ہے، وہی آپ کو شفا دے گا۔ ایک بار سچے دل سے اللہ سے کہہ کر تو دیکھیں، وہ آپ کے سارے غم بھر دے گا، وہ آپ کی ہر تکلیف کو دور کر دے گا۔ قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے شفا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن ہمیں نہ صرف اندر سے شفا یاب کرتا ہے بلکہ قرآن ہمیں باہر سے بھی شفا بخشتا ہے۔ قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن ہمارے لیے امید ہے، قرآن ہمارے لیے یقین ہے۔ الشافی کے دو معنی ہیں، شفا دینے والا اور مطمئن کرنے والا۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جسمانی بیماری اور روحانی بیماری، اور ان دونوں بیماریوں سے انسان کو نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن تو جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وہ بیماری اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ بیماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارا اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارا اللہ تو الشافی ہے، علاج کرنے والا اور شفا دینے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اولاد، مال، صحت، لیکن پھر جب ان کی بندگی اور ان کی شکر گزاری کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ان پر آزمائش بھیجی تو یہ سب کچھ ان کے جو پاس تھا وہ سب واپس لے لیا گیا، اور انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا کہ ان کے پیر سے لے کر سر تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، مگر وہ ثابت قدم رہے اور اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اگر آپ کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہیں اور بہت کوششوں کے باوجود بھی آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے تو آپ نے امید نہیں چھوڑنی اور نہ ہی آپ نے کوشش کرنا چھوڑنی ہے۔ آزمائش میں صبر ہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے صبر کی حد کیا ہے، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس میں آپ انسانوں کے محتاج ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کو آپ کی ہر تکلیف کا اجر ملے گا۔ آپ کا رب کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اس نے اگر آپ کو ابھی تک شفا نہیں دی تب بھی آپ اس سے شفا مانگتے رہیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ کا یہی فیصلہ کیا پتہ ہمیں قیامت والے دن جنت کا حقدار بنا دے۔ اور اگر آپ روحانی اعتبار سے بیمار ہیں تب بھی آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہے، بس کوشش کرتے رہیں اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا شروع کریں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کریں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں
قرآن اور ذکر و اذکار شامل کریں، پھر آپ کا دل اور آپ کی روح اپنے آپ شفا یاب ہونے لگے گی۔ ہمارا مستقبل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کب کیا ہونا ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہونا ہے۔ دنیا میں موجود لوگ بس ہمارے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ طاقت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کی ہر پکار سننے والا ہے، جس کے اختیار میں کن فیکون ہے۔ وہی اکیلا مالک ہے اور وہی اکیلا خالق ہے۔ اللہ کو صرف خالق نہیں بلکہ ہمیں اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا ہے۔ ہمارا رب خالق بھی ہے، ہمارا رب رازق بھی ہے، ہمارا رب رحمان بھی ہے، ہمارا رب رحیم بھی ہے اور ہمارا رب غفور بھی ہے۔ اللہ جو اکیلا ہے، جو یکتا ہے، وہی کائنات کا حقیقی خالق ہے۔ وہ اکیلا ہر چیز کا مالک ہے اور اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اور اپنی قدرتوں میں بھی یکتا ہے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہماری شہ رگ سے قریب ہے؟ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں گے، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے ہمیں سکون نہیں مل رہا، شاید اسی لیے کہ ہم نے دنیا کو سب سے پہلے رکھ لیا۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے۔
ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب اللہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ اللہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں، کیوں مایوس ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں، اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہت چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بیٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہمیں اللہ سے اکثر یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر شر کو خیر میں بدل سکتا ہے اور ہر بری چیز کو ہمارے لیے اچھا بنا سکتا ہے، تو پھر وہ ہمیں وہ چیز بہتر بنا کر کیوں نہیں دے دیتا جو ہمارا دل چاہتا ہے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس دنیا میں اس نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ٹھہر جائیں، یہیں رک جائیں۔ جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے سوا آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔
آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی، یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائیں گی۔ اللہ کے پاس آپ کے لیے ایک خاص منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ آپ کو بچانے کے لیے ہے۔ ہمارا رب اپنے علم کے معاملے میں بھی بہت وسعت والا ہے، ہمارا رب اپنے علم کے معاملے میں بھی بڑی وسعت والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آگے جا کر کون سا منصوبہ ہمیں سنبھالنے کے لیے ٹھیک رہے گا، اور اسی علم کے ساتھ اس نے ہماری زندگی کے فیصلے کیے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بس ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کو پریشانی اور مصیبت میں قرار دے سکتی ہے، صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے جس کی پناہ میں انسان سکون پا سکتا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا، زندگی دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے، وہی ہمارے نصیب کے حساب کتاب کرنے والا ہے، اور وہی آزمائش بھیجنے والا ہے۔ اللہ ہی آزمائش کے بعد آسانی بھیجنے والا ہے، کوئی بھی اس کے ارادوں میں اور اس کے فیصلوں میں عمل دخل دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کی طاقتوں میں اسے عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ محبت، دولت، شہرت، زندگی، موت، نصیب، شادی، اولاد، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جو چیز آپ کے مقدر میں لکھی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انسانوں کو پوجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ اگر اللہ آپ کا محافظ ہے تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ممکن اور ناممکن جیسے تصورات بس آپ کے ذہن میں ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی زندگی کے سب سے خوفناک چیپٹر کو سب سے بہترین چیپٹر میں بدل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے جو رکاوٹ کھڑی ہے، وہ اس رکاوٹ کو ہی آپ کی دعا تک پہنچنے کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے معاملات اور اپنا دل اس رب کے حوالے کر دیں، وہ ان کا بہترین خیال رکھنے والا ہے۔ یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بھی روشنیوں تک پہنچنے کے راستے ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھا کریں، آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے، جو چاہیے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دے، میں ہوں نا اس کا اپنا رب۔ وہ آپ کا اپنا رب ہے، اسے اپنا سمجھا کریں، اس سے نہ کترایا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اس سے فرمائشیں کیا کریں، اس سے دوستی کر لیں، اپنے راز چپکے سے اللہ کو بتا دیا کریں، اس سے سب کچھ مانگا کریں، اور یقین رکھیں وہ کبھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ آپ کو بہترین دے گا، اور وہ دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے
اور حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں، راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ پتا بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہوتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی، مگر وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکیں، اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں، ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بدنصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے انگنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے، نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں، جو اب تک مل نہ سکا، ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی، ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ سورہ بقر میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا، کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو نہیں سمجھ پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر کے کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم یقین رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے؟ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے
کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں بہت ساری دعا کرنی ہے اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری منچاہی چیز لا سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رد کر دینے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ اللہ ہے، چاہے وہ وقت گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پر گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے اور وہ سب سن رہا ہے۔ تم اللہ سے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا اللہ تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے، میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے، تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ وہاں وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنی محبت میں قید کر لے، اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب اللہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہان مہکتے ہیں۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے اور اس کے بدلے کوئی بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔
وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں سب وہ سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے، تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے، جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول تمہیں نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتے ہیں۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ دعا کر لی ہے تم نے؟ جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ قبول ہوگی یا نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں انکار کیا؟ خود سے انکار سمجھ لینا تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں؟ تم مانگ کر تو دیکھو، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یاد رکھو اگر اس نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ ہم نے تجھے وہ فاصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھر آنا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا ہم وقت نہیں جانتے، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک کامنٹس ہمیں اور ویڈیوز کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔